10th کلاس کے لیے جو مضمون ہے ایک یادگار تفریحی سفر، یا پھر کسی بھی عنوان سے آپ سے سفر کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ یہ مضمون لکھ سکتے ہیں، ایک دلچسپ سفر کی سیر یا پھر ایک یادگار تفریحی سفر۔ تو آج ہم بیٹا اس کو سمجھیں گے اور اس کی ریڈنگ بھی کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سفر ہوتا ہے، اور زمین میں جتنے بھی لوگ سفر کرنے والے ہیں، سفر انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے، اور اس سفر سے انسان اپنی زندگی کے تجربات بھی سیکھتا ہے، اور اس کے علاوہ سفر سے بہت سارے نظارے بھی انسان اس سے محظوظ ہوتا ہے اور بہت کچھ سیکھتا ہے۔ تو آئیے ایک ایسا ہی سفر ہے کہ جس میں ہم جو ہے وہ گھومیں گے، دیکھیں گے۔ قرآن مجید کے اندر اس کے حوالے سے ایک آیت ہے، سیرو فی الارض، کہ زمین کی سیر کرو یا زمین میں سیر کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات پیدا کی ہے، دنیا پیدا کی ہے، اس میں سفر کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے اوپر آشکار کرتا ہے، اور بہت سارے خزانے بھی ان کے اوپر کھلتے ہیں۔ تو ہمارا ملک پاکستان، ہمارا پیارا وطن، اس میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جو قابل دیدن ہیں کہ ان کو دیکھا جائے، سیر کی جائے، اور ان نظاروں سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوا جائے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک شعر لکھا ہوا ہے، اس کے بعد ہم باقاعدہ ریڈنگ کریں گے۔ ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ یاد رکھیں، آپ دنیا میں جہاں مرضی سفر کریں، بس ایک بات ہمیشہ میری یاد رکھیے گا کہ آپ کہیں کا بھی سفر کریں، چاہے وہ مبارک سفر حج کا ہو، چاہے عمرے کا ہو، چاہے سیر و تفریح کے وہ ہوں سفر، یا پھر آپ کسی جگہ پر اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جا رہے ہوں، تو ہمیشہ جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ سفر کریں۔ اور یہ ہے کہ سفر کی صعوبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ سفر کو عذاب کا ٹکڑا بھی قرار دیا گیا ہے، اور اچھی نیت کے ساتھ سفر کریں، گناہوں سے بچتے ہوئے سفر کریں، تو انشاءاللہ تعالی وہ سفر آپ کے لیے باعث ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا پیارا وطن بے شمار قدرتی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ اس کے پہاڑ ہمارے جذبوں میں توانائی پیدا کرتے ہیں، اس کے دریاؤں کی روانی کا مطلب ہوتا ہے چلنا، ہمارے خیالات میں رعنائی کہتے ہیں خوبصورتی، رنگ بھرنا کا سبب بنتی ہے۔ فطرت نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اس سرزمین کے گوشے کہتے ہیں کونے کونے میں حسن و جمال کے جلوے بکھیر دیے ہیں۔ کہیں بہتے دریاؤں کا حسن ہے تو کہیں آبشاروں کی جلوہ آرائیاں ہیں۔ جلوہ آرائیاں نظر آنے والی چیزیں، جلوے نظارے، اور آبشار کیا ہوتی ہے؟ جو مخصوص قسم سے چشموں کا پانی جو ہے وہ مخصوص طریقے سے پہاڑوں سے نیچے گرتا ہے، اور وہ ایک آبشار کی مانند ہوتا ہے۔ کہیں سرسراتے جنگل ہیں تو کہیں سنسناتے نالے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہیں نخلستانوں کی شادابیاں ہیں تو کہیں برف پوش چوٹیاں ہیں۔ نخلستانوں باغوں، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے پودوں کے جو نخلستان باغ ہوتے ہیں خوبصورت وہ ہیں۔ سرسراتے جنگل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لمبے لمبے درخت اور گھنے جنگل جو ہوتے ہیں وہ سرسراتے جنگل۔ سنسناتے نالے، بڑے بڑے پانی کا شور بکھیرتے نالے جو ہوتے ہیں۔ بقول شاعر گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، یا معدنوں کوہ دشت و دریا دیکھوں۔ دوسرا مصرع اس کا سمجھ لیجئے، معدن کہتے ہیں خزانوں کو، کوہ کہتے ہیں پہاڑوں کو، دشت کہتے ہیں صحراؤں کو، دریا کہتے ہیں دریا کو، پانی جہاں پر بہتا ہے، دریا جو ہوتے ہیں۔ تو اب دوبارہ اس شعر کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ گلشن میں پھروں، باغوں میں پھروں، کہ سیر صحرا دیکھوں، کہ صحراؤں کی سیر کروں، معدن دیکھوں، خزانوں کو دیکھوں، پہاڑوں کو دیکھوں، یا صحراؤں کو دیکھوں، یا دریاؤں کو دیکھوں۔ یعنی شاعر کا کہنے کا مطلب یہ ہے اتنی نعمتیں کس چیز کو دیکھوں۔ ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ کا مبارک ارشاد ہے کہ سیرو فی الارض، زمین کی سیر کرو۔ چنانچہ سفر کا ذوق و شوق انسان کو متجسس رکھتا ہے، اور وہ مختلف مقامات دیکھنے کے لیے، قدرت کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے اور فطرت کے مناظر کا نظارہ کرنے کے لیے سفر پر آمادہ ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ ہر ایک مقام سے آگے مقام تیرا، ہر ایک مقام سے ہے آگے مقام تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ ظاہر سی بات ہے انسان بھی ایک مسافر ہے، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس زمین پر، اس دنیا میں کیا کرو؟
مسافر کی طرح رہو کہ مسافر ہمیشہ کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ ٹھہرتا ہے اور اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے، ایسے انسان اس دنیا میں آیا ہے، کچھ دیر ٹھہرتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے مسافر کی طرح اور اپنی منزل قبر و آخرت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اب ایک سفر کے بارے میں بات شروع کریں گے۔ مئی کا مہینہ ختم ہو چکا تھا اور جون کا آغاز تھا۔ ہمارا سکول موسم گرما کی تعلیلات کی وجہ سے بند تھا، چنانچہ ہم دوستوں نے پروگرام بنایا کہ وادی کاغان کی سیر کی جائے، کیونکہ ہم نے وادی کاغان کی بہت تعریف سن رکھی تھی کہ وادی کاغان ایک خوبصورت اور صحت افزا مقام ہے۔ صحت افزا یعنی صحت کو بڑھانے والا، جہاں قابل دید مناظر قدم قدم پر دامن دل کھینچتے ہیں۔ ہم نے رخت سفر باندھا اور اپنے اساتذہ کی نگرانی میں گروپ بنا کر وادی کاغان کی طرف سفر پر روانہ ہوئے۔ جون ابھی شروع ہوا تھا کہ گرمی اپنی شدت دکھا رہی تھی۔ سفر کے آغاز میں ہی گرمی کی شدت اور لو جو سخت دھوپ پڑتی ہے نا اور پھر گرم ہوا چلتی اس کو کہتے ہیں، نڈال سا کر دیا، لیکن سیر کرنے کا شوق تھکاوٹ پر غالب آیا اور ہم لوگ خوش دلی سے باتیں کرتے، لطیفے سناتے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے وقت گزارتے رہے۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی اپنی منزل کی جانب تیز سفر کرتی رہی۔ آخرکار ہم راولپنڈی پہنچ گئے۔ راولپنڈی کے ایک اسکول میں ہماری رہائش کا انتظام پہلے سے تھا، لہٰذا ہم نے رات وہاں بسر کی اور دوسرے دن ایک گاڑی کرائے پر حاصل کی اور اس میں سوار ہوئے اور چل پڑے۔ راستے میں ہم مختلف مناظر دیکھ کر لطف اندوز ہوتے رہے۔ ایسے ہی جیسے آپ بھی کبھی سفر کرتے ہیں، ہم نے مری کے بھی ٹورز کیے ہیں، تو آپ ٹور میں جیسے ایک ہوتی ہے کہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں، پھر نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو یہ ایسے ہی ایک سفر لکھا گیا ہے۔ اس کو یاد کرنا بھی بڑا آسان ہے۔ آپ اپنے توہمات میں، خیالات میں ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے آپ یہ سفر کر رہے ہیں، تو اس مضمون کو پھر آپ کے لیے یاد کرنا بھی بہت ایزی ہو جائے گا۔ مانسہرہ تک تو موسم قابل بیان نہ تھا، لیکن جب ہماری گاڑی مانسہرہ سے آگے روانہ ہوئی تو خنک اور ٹھنڈی ہوا، خنک کہتے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی ہوا کو، ٹھنڈی ہوا نے ہمارا استقبال کرنا شروع کر دیا۔ پہاڑوں کا ایک وسیع سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اونچے پہاڑ، گہری کھائیاں اور آسمان پر بادلوں کی آنکھ مچولی ہمیں مسحور کر رہی تھی۔ مسحور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف کھینچنا، ٹھیک ہے؟ ویسے تو یہ سحر سے ہے، جادو کرنا، تو مسحور کر رہی تھی یعنی کہ مخمور کر رہی تھی اور دل ربا تھی، اچھی لگ رہی تھی، اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ بادل تیزی سے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی بارش شروع ہو جائے گی۔ ہائے کیا فرتے طرب میں جھومتا جاتا ہے ابر، فرتے طرب کہتے ہیں بے چینی کے عالم میں، جھومتا جاتا ہے ابر، ابر کہتے ہیں بادل کو، فیلے بے زنجیر کی صورت میں اڑا جاتا ہے ابر۔ یہ ایک اسکیچ کھینچا ہے علامہ اقبال صاحب کا، یہ شعر ہے کہ جیسے بادل کے ٹکڑے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں کالے بادلوں کے، وہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں جب موسم خراب ہوتا ہے، بارش آنی ہوتی ہے، تو فیلے بے زنجیر، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، بے زنجیر ہاتھی باندھا ہوا نہ ہو، اس کو چھوڑا ہوا ہو، تو بادلوں کے ٹکڑے بڑے بڑے ہاتھیوں کی مانند آسمان کے اوپر ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ یہ ہے اس شعر کا مطلب۔ ہائے کیا فرتے طرب، فرتے طرب یعنی بے چینی کے ساتھ جھومتا جا رہا ہے ابر، بادل، فیلے بے زنجیر کی صورت یعنی جیسے کوئی ہاتھی کھلا چھوڑا ہوا ہو، بڑا سا ہاتھی، کیونکہ ہاتھی بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بہت بڑے سائز کا ہاتھی ہو، تو علامہ اقبال صاحب نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جیسے ایک ہاتھی بے زنجیر وہ اڑا جا رہا ہو۔ اونچے نیچے موڑ مڑتے ہوئے ہمیں خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں کسی گہری کھائی میں نہ جا گریں۔ مقامی ڈرائیوروں کے لیے تو یہ راستہ کوئی خاص اہمیت نہ رکھتا تھا، لیکن میدانی علاقوں کے ڈرائیور حضرات اس ٹھنڈے موسم میں بھی ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پونچھتے نظر آ رہے تھے۔ بالا کوٹ کے علاقے سے گزرتے ہوئے ہم تصور میں چند برس ماضی میں چلے گئے کہ جب یہاں بڑی بڑی عمارتیں اور دکانیں تھیں، لیکن کچھ عرصہ قبل آنے والے زلزلے کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے علاوہ بالا کوٹ تاریخی لحاظ سے بھی کافی زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ 1831 میں سکھوں سے مجاہدین اسلام کا تاریخی معرکہ ہوا اور حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے جامع شہادت نوش فرمایا اور یہیں دفن ہوئے۔ بالا کوٹ سے تقریباً 24 کلومیٹر کے فاصلے پر کیوائی نامی قصبہ آ گیا۔ اب یہ علاقوں کا وزٹ کروائیں گے تو آپ نے علاقوں کو یاد رکھنا ہے، ان کی ترتیب یاد رکھنی، یہ مضمون آپ کو یاد ہو جائے گا۔ کیوائی قصبے سے ایک راستہ شوگراں جاتا ہے اور دوسرا سری پائے میں پہنچتا ہے۔ ہم یہ سارا سفر طے کرتے ہوئے دریائے کنہار تک پہنچ گئے۔
دریائے کنہار وادی کے بیچوں بیچ ایک ندی کی صورت میں بہہ رہا تھا اور سڑک کبھی دریا کے ساتھ اور کبھی علیحدہ ہو جاتی۔ دریا کا پانی پتھروں سے ٹکراتا ہوا پرشور آواز میں تیزی سے بہتا جا رہا تھا۔ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، طغیانی کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑی جو لہر ہوتی ہے اس میں دریا میں طغیانی آ جاتی، پانی اوپر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے۔ کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان میں رہے۔ ہماری گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی جا رہی تھی، راستے میں جا بجا زلزلے کے اثرات دیکھے جا سکتے تھے، پہاڑوں کے درمیان میں دراڑیں اس کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ اب ہم کاغان پہنچ چکے تھے۔ یہ جگہ سیر و تفریح کے شوقین لوگوں کے لیے ایک قسم کا مرکز ہے۔ گرمیوں میں یہاں سیاحوں کی خوب بھیڑ ہوتی ہے کیونکہ یہاں گرمی نہیں ہوتی۔ ہمارے گروپ میں ایک گائیڈر بھی تھا جو اس سارے سفر میں رہنمائی کے ساتھ ساتھ ہمیں معلومات بھی فراہم کر رہا تھا۔ ہم سب اس کی باتیں توجہ دل سے سن رہے تھے۔ ہمارے گائیڈ نے ہمیں بتایا کہ جھیل سیف الملوک کی جانب جانے کے لیے یہیں سے راستہ نکلتا ہے۔ یہ جھیل یہاں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی اور اس کی اونچائی سطح سمندر سے تقریباً 10,050 فٹ ہے۔ ایک مقامی ہوٹل میں ہم کچھ دیر رکے، تمام دوستوں نے چائے پی اور سموسے پکوڑے کھائے۔ اس کے بعد تھکاوٹ دور کرنے کے لیے کچھ دیر چہل قدمی کی تاکہ تازہ دم ہو کر سفر کیا جائے۔ یہاں تک بیٹا آج ہم نے اس جو ہے وہ مضمون کی ریڈنگ کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دوسرا حصہ ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔